قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والزاني المحسن والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي السنن لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم. ان آیات مبارکہ میں ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کسی انسان کو بغیر حق کے شرعی کے قتل کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ کبائر میں ہے، اور ان بڑے کبائر میں ہے جو بندے کو ہلاک کر دینے والے ہیں. کیونکہ قتل انسانی جو ہے، جیسا کہ سنن میں بھی روایت آئی ہے کہ ساری دنیا مٹ جانا بنسبت ایک بندہ بے گناہ قتل کر دیا جائے تو اس سے دنیا کا مٹ جانا کم ہے، اس کا قتل زیادہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ جو تھے یہود تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا، تو ان پہ اللہ کی لعنت آئی، اللہ کا غضب آیا، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، مغضوب بنے، ملعون بنے، مطرود بنے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی دلوں کا بھید تو اللہ جانے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کے دلوں کو دیکھیں. شریعت اسلام جو ہے وہ ظاہر پہ اعتماد کرے. ایک آدمی ہمارے سامنے نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، فاشهدوا له بالایمان، حضور نے فرمایا گواہی دو کہ یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، کہ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے فرائض ادا کرو. اب باطن میں اس کے کیا اعمال ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس کا اور معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اور اسی لیے اللہ نے قتل کی سزا بھی قتل رکھا ہے کہ جو آدمی کسی کو بغیر حق شرعی قتل کر دے تو شریعت میں اس کا قصاص ہوگا. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص لینا جو ہے تمہارے لیے زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج قتل کیوں عام ہو گئے ہیں کہ اس کا کوئی قصاص نہیں، اس پہ کوئی سزا نہیں، ان کو کوئی عبرتناک انجام سے دو چار نہیں ہونا پڑتا. اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ پولیس بھی فرضی لوگوں کو پکڑ کے بے گناہوں کو قتل میں چالان کر دیتی ہے، تو مجرم اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں. ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا مقرر فرمائی ہے کہ النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ اللہ نے فرمایا ہر چیز کا برابر بدلہ لو. قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا، آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑنی ہوگی، کان کاٹا ہے تو کان کاٹنا ہوگا. جو اس نے جرم کیا اس کے برابر بدلہ لو، نہ زیادہ ہو نہ کم. اسی لیے اس حدیث مبارک میں جو صحیحین میں ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار دو عالم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ
اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں جو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ الا باحدی ثلاث، ہاں ان تین چیزوں کی وجہ سے تو قتل ہوگا، اگر ان تین چیزوں میں کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک چیز کیا ہے؟ النفس بالنفس، اگر وہ قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے۔ والزانی المحسن، اگر شادی شدہ زنا کرے تو رجم کے ساتھ مار دیا جائے۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعت، جو دین بدل کے مرتد ہو جائے، جماعت مسلمین چھوڑ جائے تو شریعت اس کو قتل کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ قتل بھی ہم نہیں کریں گے، یعنی اگر ایک قاتل ہے تو ہم اس کا مقدمہ جو ہے عدالت میں دیں گے۔ اچھا بعض ملک ایسے ہیں جہاں انگریزی قانون ہے، انصاف نہیں ہوتا تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ خود بدلہ دے گا، کیونکہ اگر ہم نے قتل کا بدلہ خود لیا تو پھر فساد اندر فساد بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے ہمیشہ فساد سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے امن ہو، اسلام میں سلامتی ہے اور امن میں امان ہے، ایمان میں امان ہے، اور حتیٰ کہ اسلام تو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ بلا وجہ کسی جانور کو بھی نہ مارو۔ انسان تو بڑی چیز ہے نا، حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی جہنم کی آگ سزا مل رہی ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ جرم کیا ہے تو بتلایا گیا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس بلی کو باندھ کے بند کر دیا، نہ اس کو پانی ڈالا نہ اس کو خوراک ڈالی، نہ چھوڑ دیا کہ اپنی جا کے باہر تلاش کرے، تو وہ بلی تڑپتی ہوئی مر گئی، تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کی سزا دے دی۔ تو اسلام تو جانوروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ تو جانوروں کے لیے بھی حکم دیتا ہے کہ جو جانور یعنی جن کا ذبح کرنا حلال ہے اس میں بھی شریعت حکم دیتی ہے کہ چھری تیز کرو، یہ نہ ہو کہ جانور کو عذاب ہوتا رہے، اور ذبح کرنے سے پہلے اسے چھری نہ دکھاؤ تاکہ بلا وجہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو اسلام تو انسان کی جان تو بڑی چیز ہے، جانوروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، بلیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت بدکار تھی، لیکن پیاس کی وجہ سے جب وہ صحرا میں سفر کر رہی تھی، پانی کا ڈول بھی نہیں تھا، جوتے میں پانی نکالا، دیکھا والکلب یلعث علی طرفہ، کہ کنویں کے کنارے پہ کتا جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس نے وہ پانی اس کے منہ میں ڈال دیا، کتا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ حالانکہ کتا ایک نجس ہے، نجس العین جانور ہے، لیکن اس کی جان بچانے میں بھی اللہ راضی ہو گیا کہ میری مخلوق ہے، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، مخلوق تو اللہ کی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اور خاص طور پہ آج کل جو ہمارے جدید نوجوان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور مار کس کو رہے مسلمانوں، یہ پتہ نہیں کون سا جہاد ہے۔ بازاروں میں بم رکھ دینا، ٹرینوں میں بم رکھ دینا، محلوں میں مکانوں میں جا کے گاڑیاں ٹکرا دینا، اور اس میں کتنے بے گناہ بچے، معصوم عورتیں، کتنے لوگ ہیں جو بے گناہ مارے گئے۔ تو یہ فساد ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فساد کبھی پسند نہیں۔ اور اس کے بعد فرما دی وہ سنن کی روایت میں یہ بھی آیا زوال الدنیا عند اللہ، اللہ کے ہاں ساری دنیا کا ختم ہو جانا احون من قتل مسلم، کسی مسلمان کے قتل سے زیادہ آسان ہے۔ فرمایا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا ای سلطنۃ علی القاتل فانہ بالخیار فیہ ان شاء قتله قبضا وان شاء عفا عنہ ولدیۃ وان شاء عفا عنہ مجانا۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ بے گناہ مارا جائے، اس کا جو ولی ہے، جو وارث ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو سلطنت دی ہے، بنا غلبہ دیا ہے کہ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ قاتل کو چاہے تو قتل میں وہ قصاص ہو، کہے کہ میں راضی نہیں ہوتا جب تک قتل تو قتل کیا جائے،
اور اگر چاہے تو دیت لے کے معاف کر دے، اور اگر چاہے تو بغیر کسی دیت کے معاف کر دے۔ اللہ نے اس کے ولی کو یہ طاقت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اولیاء المقتول جو ہیں، اب ہم نے ان کو یہ حق دیا ہے، وہ اگر بدلہ لینا چاہے تو وہ بندہ قاتل قتل ہوگا، وہ اگر چاہے بھی دیت ادا کرتے ہم چھوڑ دیتے ہیں، دیت دیتے، اور اگر وہ اولیاء چاہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں تو بغیر دیت کے بھی معاف کر دیں۔ اللہ نے ان کو یہ حق دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کما ثبتت السنت بذلک وقد اخذ الامام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة انه سيملك لانه كان ولي عثمان وقد قتل عثمان مظلوما رضي الله تعالى عنه وقال معاوية طالب علي رضي الله عنه أن يسلمه قتلته ولا يقتص منهم لأنه أموي وقال علي رضي الله تعالى عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك فيطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيابى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما قالوا ابن عباس واستنبطوا من هذه الآية القريمة وهذا من الأمر العجب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے اولیاء کو غلبہ دیا، حق دیا ہے کہ وہ چاہیں تو مقتول کا بدلہ لیں قتل میں، چاہیں تو دیت لے کے چھوڑ دیں، چاہیں تو بغیر دیت کے معاف کر دیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر المفسرین ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حق دیا تھا، کیونکہ وہ اولیاء میں سے تھے، وہ بنو امیہ اموی میں سے تھے، وہ حضرت عثمان کے قتل کا قصاص مانگتے تھے۔ تو یہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ان کا شرعی حق تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ میں آپ کی بیعت تب کروں گا، آپ کی خلافت تب تسلیم کروں گا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ مظلوم شہید ہوئے ہیں، اور ان کے قاتل جو ہیں وہ ہمارے سپرد کرو کہ ہم بدلہ لیں، کیونکہ یہ ہمارا شرعی حق ہے، اور جب تک آپ ان کے قاتل ہمارے حوالہ نہیں کریں گے اس وقت تک نہ میں آپ کی بیعت کروں گا اور نہ میں آپ کی خلافت کو تسلیم کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مہلت دے دیں، مجھے اتنا ٹائم دے دیں کہ میں اپنا استحکام اور اپنی قوت اور اپنے اقتدار کو مستحکم کر لوں، کیونکہ اگر فوراً میں نے ان کو تمہارے حوالے کر دیا تو پھر میں بھی مدینے میں قابو نہیں پا سکوں گا، تو اس لیے مجھے مہلت دیں، مجھے وقت دیں، تاکہ میں صحیح معنی میں تسلط حاصل کر کے پھر آپ کو قاتل جو ہیں حوالے کروں گا یا میں خود بدلا لوں گا، اور آپ جو ہے شام کا علاقہ مجھے میرے حوالے کر دیں اور میری بیعت کر دیں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف پہ قائم رہے، تو اس دور میں دشمنوں کو وہی جو قاتلان عثمان ہیں، وہی لوگ جو یہودیوں کی سازش کا شکار ہو کر جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم شہید کیا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی سازش ہوگی تو یہودی استعمال ہمیں کریں گے، نصرانی استعمال ہمیں کریں گے، ہندو استعمال ہمیں کریں گے۔ اب ہمارے سامنے ظاہر میں جو لوگ ہیں وہ تو مسلمان ہیں، لیکن در پردہ جو فتنہ ہے وہ یہودیت کا فتنہ تھا، جس سے دو بڑی جنگیں ہوئیں، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ ایک جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان، اور ایک جنگ ہوئی حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ہزاروں صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دراصل یہی وہ سازشیں ہیں، یہی وہ کفر کے مکر ہیں، یہی وہ کفر کے قید ہیں کہ آج تک مسلمان ان کے فتنوں سے نہیں بچ سکا ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فوج جمع کر رہی ہے اور میرے مقابلے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، تو حضرت علی بھی اپنی فوجیں لے کے نکلے۔
راستے میں جا کر جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑاؤ فرمایا تھا، اس سے سامنے حضرت علی نے بھی اپنی فوجوں کو روک لیا اور پیغام بھیجا کہ امہات المومنین، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام امت کی ماں ہیں، زوجہ رسول اللہ ہیں، اور آپ کو اللہ نے ایک بہت بڑا مکانہ اور بہت بڑی عزت و عظمت سے نوازا ہے، مہربانی کریں مجھے وقت دیں کہ میں آپ سے بات کروں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پیغام ملا تو انہوں نے کہا علی میرا بیٹا ہے، جب چاہے بات کریں میں حاضر ہوں۔ تو حضرت علی حاضر ہوئے اور بی بی عائشہ سے براہ راست مذاکرات۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دیکھو حضرت علی، میں نے آپ کے خلاف خروج نہیں کیا ہے، میں تو مکہ مکرمہ میں تھی، مدینے میں موجود بھی نہیں ہوں کہ مجھے آپ کے خلافت سے کوئی جھگڑا ہو۔ اس بات میں آپ بتائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہوئے ہیں وہ مظلوم شہید ہوئے ہیں یا حضرت عثمان کا گناہ تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اماں یہ کوئی بات ہے، یہ تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے، اور میں نے اپنے دونوں بیٹے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی ڈپٹی لگائی کہ حضرت عثمان کے گھر پہ پہرا دے تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے۔ تو اماں میرے تو بیٹے پہرا دیتے رہے، لیکن اتفاق ہے کہ باغی جو تھے وہ غالب آ گئے اور حضرت عثمان شہید۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے دوسری بات فرمائی کہ جب اس بات پر تمہارا اتفاق ہے کہ حضرت عثمان قتل مظلوما رضی اللہ عنہ، مظلوم شہید، اور یاد رکھو اصل میں اللہ کی تقدیر کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ حضرت عثمان نے شہید ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں، اپنی حیات مبارک میں حضرت عثمان کو بتلا دیا تھا کہ عثمان، ایک میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، اور دوسری میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ الا بلون تصیبہ، تم پر ایک بہت بڑا امتحان آئے گا۔ اور حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ عثمان، لوگ چاہیں گے کہ تم سے خلافت کا قمیص اتار لیں لیکن نہ اتارنا، کیونکہ تم خلیفہ برحق ہوگے، لیکن تم نے اس بلوا میں، اس مصیبت میں، ابتلا میں شہید ہونا ہے۔ تو حضور تو ان کو زندگی میں بتا دیا۔ اسی لیے جب سیدنا عثمان مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور 200-250 آدمی تھے سارے، اور حضرت عثمان خلیفہ برحق تھے، اور مدینہ منورہ میں صحابہ کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سارے صحابہ نے چپکے سے پیغام بھیجا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، اور آپ اگر اپنے گھر میں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب خلیفہ وقت حکم نہ دے، یہ تھوڑا کہ ہر آدمی ڈنڈا لے کے بھاگ پڑے۔ آپ اگر ہمیں حکم دیں تو یہ 250 آدمی، یعنی کہ تو ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی، ہزاروں صحابہ موجود ہیں جو آپ کے وفادار ہیں۔ حضرت علی نے پیغام میں جواب دیا، ان نے فرمایا کہ صحابہ سے عرض کر دو کہ مجھے تو حضور اپنے شہید ہونے کی خوشخبری دے چکے ہیں اور میں نے شہید ہونا ہے،
میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ باغی میرے گھر میں آ کے مجھے شہید کر ڈالیں، میں یہ قبول کر لوں گا، لیکن محمد مدنی کے شہر میں قتال کی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی مدینے میں لڑائی کرے۔ اندازہ کریں کہ ان کے دلوں میں اللہ کے گھر کا اور محمد مصطفیٰ کے مدینے کا کیا اعتقاد۔ نے کہا یہ حرم رسول ہے، یہ میرے مدنی کا شہر ہے، اس میں حکم دوں کہ مارو۔ باغیوں کو زیادہ سے زیادہ میری ضرورت ہے، مجھے شہید کر دیں گے، ایک بندہ شہید ہو جائے گا، وہ زیادہ بہتر ہے کہ مدینے کی گلیوں میں خون بہہ جائے۔ بہت سمجھایا گیا لیکن حضرت عثمان نہیں مانا، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں شہید ہو گئے۔ بڑا تفصیل سے واقعہ ہے۔ تو بہرحال بی بی عائشہ نے کہا کہ دیکھیں آپ کا اتفاق ہے کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ان کا بالکل مظلوم، کیا شرعاً ان کا قصاص لینا، بدلہ لینا شرعاً ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ حضرت فرمایا کہ بالکل حق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو قتل کرنے والی پارٹی ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا فوراً حضرت علی کی بیعت کر لی۔ انہوں نے کہا جب قاتلان عثمان تیرے ہاتھ میں ہیں تو ہماری سپرد کرو یا خود بدلہ لو، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں کر سکتے ہو تو پھر ہم تو لڑیں گے عثمان کے خون کے لیے، ہم تو حضرت عثمان کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، انہوں نے کہا امہات المومنین نہ دونوں مسئلے آپ کے حق ہیں، میں دونوں مسئلے مانتا ہوں، لیکن اگر آج میں ان 200-250 آدمیوں کے قتل کا حکم جاری کرتا ہوں تو ان کی سازش جو ہے بہت گہری ہے، ان کے پیچھے بہت بڑا فتنہ ہے، تو یہ میری خلافت کو ہلا ڈالیں گے، مجھے استحکام نہیں پکڑنے دیں گے، آپ مہربانی کر کے مجھے ٹائم دے، مہلت دے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسی ہی میری بیعت تمام ہو گئی، مجھے اطمینان ہو گیا، کامل اقتدار مجھ سے مل گیا، تو سب سے پہلا کام جو علی کرے گا وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے گا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ٹھیک، کتنی مہلت چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اتنا مدت دے دیں۔ آپ نے فرمایا اب دونوں میں اتحاد ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حضرت علی، بس آپ کا ہمارا جھگڑا ختم، اب آپ اپنی فوجیں واپس لے جائیں، میرے ساتھ جو لوگ ہیں میں ان کو منتشر کر دیتی ہوں۔ جب بات ہی طے ہو گئی ہے اور بعد میں ہم دونوں جو ہیں ہمارا موقف ایک ہے، حضرت علی بہت خوش ہوئے، اپنے کیمپ میں آ گئے، بی بی عائشہ کے ساتھ جو صحابہ وہ بڑے خوش ہوئے بھی، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ مسلمانوں میں صلح ہو گئے۔ اب وہ جو یہودیت کی پرمردہ جماعت تھی وہ تو موجود تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی حضرت عائشہ سے جیسے صلح ہو گئی ہے حضرت علی کی تو حضرت معاویہ سے بھی ہو جائے گی، کیونکہ حضرت معاویہ کو بی عائشہ کہہ دیں گی، صلح ہو جائے گی، اور اگر ان دونوں قوتوں نے بھی حضرت علی کے ساتھ صلح کر لی تو ہمیں تو پھر روئے زمین پہ کوئی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ اصل میں ہماری کامیابی تو یہی ہے، ہم تب بچ سکتے ہیں جب حضرت علی اور عائشہ کو لڑا دیں، حضرت علی اور معاویہ کو لڑا دیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ لڑتے رہیں گے ہم بچے رہیں گے، اور اگر ان میں اتفاق ہو گیا، ان میں اتحاد ہو گیا تو پھر ہم روئے زمین پہ کہیں ہمیں پناہ نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا بالکل آسان طریقہ ہے۔ میں نے کہا آسان طریقہ کیا ہے اللہ کے بندے؟ نے کہا ایسا کرو کہ ہم 100-250 آدمی تو ہے نا،
50-60 آدمی جو ہیں رات کو جب سب سو جائیں، اطمینان ہو جائے، رات ہے، باہر کا میدان ہے، ٹھنڈا ہوائیں ہیں، سو جائیں گے، تو 50 آدمی جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے لشکر میں جا کے حملہ کر دیں اور قتل شروع کر دیں اور شور مچائیں کہ حضرت علی کی فوج آ گئی، اور 50 آدمی جو ہیں وہ حضرت علی کے کیمپ پہ حملہ کر دیں اور کہیں کہ بی بی عائشہ کے لشکر نے غداری کی ہے اور حملہ کر دیا۔ تو اس طرح ان بدبختوں نے دونوں طرف اپنے آدمی بھیج کے دونوں کیمپوں میں حملہ کرایا اور شور کیا، حضرت علی کی فوج آ گئی، کہا بی بی عائشہ کی فوج آ گئی، اندھیری رات ہے، جو جو اٹھتا گیا تلوار پکڑتا گیا، 10,000 صحابہ شہید رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ سمجھتے ہیں کہ معمولی فتنے ہوتے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، انہوں نے مسلمانوں کو اسی لیے لڑایا ہوا ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر آج بھی تمام مسلم قوتیں متحد ہو جائیں، آج بھی ان میں اللہ اتحاد اور اعتصام بحبل اللہ کی قوت پیدا کر دیں تو کفار تو اب بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں لڑاتے ہیں ہمارے لوگوں کو خرید کر، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کبھی مسلک کے نام پہ، کبھی دیوبندی بریلوی کے نام پہ، کبھی شیعہ سنی کے نام پہ، کبھی اہل حدیث غیر اہل حدیث کے نام پہ کتابیں لکھیں گے، تقریریں کریں گے، دماغ بھر دیں گے، جب ذرا سی چنگاری ڈالو بس اتنا وہ ابھر پڑے گا، کیونکہ ذہن تو پہلے سے بنایا جا رہا ہے۔ اب ایک طالب العلم ہے یا ایک مولوی ہے، وہ 50 سال اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتا رہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، تو تمہارا دماغ تو بھر جائے گا، پھر تم کہو گے ہم مسلمان کو تھوڑا قتل کریں، ہم تو کافر کو قتل کریں۔ تو اصل فتنہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کا ہے کہ جو مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں اور ہماری قوت کو ختم کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمایا، آپ نے دیکھیں کہ سرزمین ہند پہ جب انگریز نے تسلط جمایا ہے تو کوئی فوجیں لے کے تو نہیں آیا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، ایسٹ انڈیا کمپنی تاجروں کے بھیس میں آئے، انہوں نے آ کے وہاں تجارت پر کنٹرول کیا اور وہی انہوں نے اپنے آدمی اندر اندر بنانے شروع کیے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور سائمن کمیشن کی رپورٹ پڑھیں جو اس نے لکھی تھی کہ یہ مذہبی علاقہ ہے، ان پہ اگر ہم نے اقتدار حاصل کرنا ہے تو ان کو مذہب کے نام پہ لڑا دو۔ انہوں نے پھر مولویوں کو بھی خرید کیا، بڑے بڑے جبہ و دستار پہننے والے پیروں کو بھی خرید کیا، اور حتیٰ کہ وہ اس مقام پہ بھی پہنچے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نبی بھی بنا دیا، مرزا غلام احمد۔ اس طرح جب ہم آپس میں دست و گریبان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یار تم چونکہ لڑتے ہو نا، ہم امن کرنے آئے ہیں تمہارے لیے، کیونکہ یہاں لا اینڈ آرڈر کی حالت بڑی خراب ہے، آپ جانتے نہیں، جاہل لوگ ہیں، ہم کنٹرول کریں۔ اس طرح انہوں نے ہمیشہ کا ہتھیار استعمال کیا ہے۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام کو اتحاد دے اور اللہ ان نوجوانوں کو، بزرگوں کو ہدایت دے کہ وہ دشمن کے چالوں کو سمجھیں اور فتنوں سے بچیں اور امت کو اللہ فساد سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی قوتوں کو ضائع نہ کرے۔ ٹھنڈے دل سے، ایمان سے آپ سوچیں، اس بات میں کوئی شبہ ہے آدمی کو کہ اگر خدا نہ کرے اس بلد الامین پہ آ کے کوئی فتنہ کرے، ایمان سے کہیں مسلمان کر سکتا ہے؟ بلد الامین یعنی جہاں حکم ہے کہ حدود حرم میں اگر ایک جانور سائے میں بیٹھا ہے تو اس کو بھی مت چھیڑو، بیٹھنے دو، اس کو حرم ہے۔
بھی وہ سائے پہ بیٹھ گیا، سایہ تھوڑا ہے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن حکم ہے نہیں، حرم میں جانور کو بھی ایذا نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے حرم میں اگر کوئی چیز بڑی ہے تو حکم یہ مت اٹھاؤ، کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ تو جو لوگ اللہ کے حرمین الشریفین میں اور بلد الامین میں فتنہ انگیزی کی پلاننگ کریں، مجھے سمجھائیں کہ یہ کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کا دین ہے۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس بلد الامین کو اور تمام بلاد اسلامیہ کو ہر فتنہ و فساد سے محفوظ کرے۔ بس اب تو دعائیں کر سکتے ہیں اور ہمارے پلے میں کیا۔ اب ایمان سے سچے ٹھنڈے دل سے سوچو کیسے دماغ بن گئے ہیں کہ بعض ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، حج پہ آتے ہیں، عمرے پہ آتے ہیں۔ کل آپ نے سوال سنا تھا کہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ کوئی دشمنی ہے، کوئی رقبے کا جھگڑا ہے، مسلح کا جھگڑا ہے، مسجد میں امام بنے؟ نہیں، کیونکہ ان کو مولوی نے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے کہ یہ وہابی ہیں، یہ حضور کے گستاخ ہیں، یہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں، یہ درود کے منکر ہیں، یہ صلاۃ و سلام کے منکر ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ گستاخ ہیں۔ تو جب کوئی نبی کا گستاخ ہوگا اس کے پیچھے کون نماز پڑھے گا؟ نہ اگر آپ کو یا مجھے پتا ہوگی یہ گستاخ ہے، ہم پڑھیں گے نماز؟ ہم بھی نہیں پڑھیں۔ لیکن ایک ہے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ آپ نے ایمان سے کہیں پورا رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ، کسی نے 15 دن، کسی نے 20 دن، کسی نے پورا مہینہ گزارا ہے، ایمان سے کہیں، اور مکے میں بھی مدینے میں بھی اذانیں سنتے ہو، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں یا نکال دیا انہوں نے؟ جب یہ گستاخ ہیں تو گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ انہوں نے تکبیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا نکال دیا ہے؟ اچھا، یہ دعا قنوت ماشاءاللہ پڑھتے رہے تھی، لمبی دعائیں، ایمان سے کہیں دعا کہاں ختم ہوتی تھی؟ صلی اللہ علی نبینا، وہ تو نماز میں کھڑے ہو کے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ حقائق کو سامنے رکھیں کہ ابھی اللہ کا حرم کعبہ جو ہے، اللہ کا حرم مسجد الحرام ابھی بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ایمان سے جو مدینے گئے، ایمان سے کہو ایسا حرم، ایسی عمارت، ایسا پتھر، ایسی نفاست، ایسی نزاکت، لطافت سے جو انہوں نے خدمت کی ہے محمد مدنی کے روضے کی، کوئی دشمن کر سکتا ہے؟ اگر یہ گستاخ ہے، اگر یہ بے ادب ہیں، اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے تو سب سے پہلے مدینے کا حرم بنایا ہے۔ آپ پوچھیں میرے والد مرحوم اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہم نے اس دور میں بھی مدینے کا سفر کیا ہے جب مدینے منورہ پہنچنے کے لیے ایک دو مہینے لگتے تھے، اور ہزاروں آدمیوں کے قافلے جو ہیں سفر کرتے تھے، کیونکہ راستے میں بدو مار دیتے تھے حاجیوں کو، تو قافلے چلتے تھے، آگے پیچھے پولیس جاتی تھی، اور 2 مہینے کیوں لگ جاتے تھے کہ پانی آ گیا، بارش کا سیل آ گئی، ندی نالے بہہ گئے، اب گزرنے کا راستہ نہیں، اب پانی نیچے ہو تو گزرے، کھانے کو کچھ نہیں، جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں حاجی بیچارے، یہ عالم ہوتا تھا۔ اب انہوں نے الحمدللہ جو خط الہجرہ بنایا ہے، جو انہوں نے سڑک بنائی ہے مکے سے مدینے تک، آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، خدا جانتا ہے کہ آرام سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خرابی سے نہیں ہوتا۔ سڑک اتنی آرام دہ ہے ڈرائیور سو جاتے ہیں۔ اگر یہ مدینہ منورہ کے گستاخ ہیں، یہ تو رستے توڑتے تھے، کہتے کوئی نہ جائے مدینے، بھائی حج کرو جاؤ۔ ٹھنڈے دل سے غور کریں،
اچھا پھر انہوں نے یعنی آپ دیکھیں آج بھی الحمدللہ کتب خانے موجود ہیں. شیخ الاسلام شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہے، ان کی وہ سیرت النبی کی کتاب لے کے پڑھے کہ انہوں نے حضور کی شان میں کیا لکھا ہے. اور بار بار وہ ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ بابا ہم کوئی پانچواں مسئلہ نہیں رکھتے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، تو ہم بھی باہر نہیں نکلتے ہیں ائمہ سے. ہمیں جو فقہ میں قول لینا ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا لیتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ حقیقت بتلا دی جائے تو کوئی آدمی نفرت کیوں کرے؟ لیکن جب ہم نے دماغ میں یہ ڈالا ہوا ہے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، درود کو نہیں مانتے، سلام کو نہیں مانتے، حضور کا نام نہیں مانتے، روضہ شریف کو نہیں مانتے، تو آدمی کا دل تو بھرے گا. پھر وہ کیسے نمازیں پڑھے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی گیا، پرانی دور کی بات ہے، کتابوں میں آپ نے تو دیکھا ہی نہیں. اس نے جا کے کہا کہ حضرت احمد رضا خان جو ہے، جو بریلویوں کے بڑے گزرے ہیں، بہت بڑا عالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عالم ہی پٹڑی سے اترتے ہیں نا. جو آدمی تیرنا نہ جانتا ہو وہ کبھی ڈوبا ہے بھلا؟ پانی میں وہی ڈوبتا ہے نا جو اندر جائے گا تو ڈوبے گا نہیں. شاہ سوار ہی گھوڑے سے گرتا ہے نا، جو کبھی گدے پہ نہ بیٹھا ہو گرے گا مٹی. وہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک مولوی تھا اور بڑی اچھی کتابوں پہ اس کی نظر تھی. جو میں نے اس کے فتاوا دیکھے ہیں یا کتابیں پڑھی ہیں، بس اتفاق یہ ہے کہ وہ کیوں بھٹکا، یا تو خریدا گیا یا اس نے اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی کوئی مولوی ایک نیا مسئلہ نکال دیتا ہے نا کہ جو علاقے میں شہرت تو ہو جائے گی. یہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. بہرحال وہ بیچارہ پٹڑی سے اتر گیا تھا. تو انہوں نے آ کے حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت احمد رضا خان جو ہے وہ آپ کے خلاف گالیاں دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے خلاف اس نے کتابیں لکھی ہیں، آپ کو کافر کہتا ہے، تمام دیوبندی کافر، تبلیغی کافر، نجدی کافر، وہابی کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، ساری دعوت. آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے جواب نہیں دیتے ہیں. تو حضرت تھانوی مسکرائے اور فرمایا کہ بھی جب اس آدمی کو کوئی یہ کہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، تو ہمیں گالیاں ہی دے گا، وہ پھول تھوڑے پہنائے گا. ہاں ایک غلطی ہے اس کی کہ جب ہم لوگ زندہ موجود ہیں تو ہمارے ساتھ مراجعات کر کے پوچھ لیں کہ اس مسئلے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے. اطمینان نہ ہو تو بیٹھ کے بات کر لو، بغیر تحقیق کیے ہوئے امتی اسلام پہ کفر کی تلوار نہ چلائے. یہ غلطی ہے اس کی. لیکن اس کو جب یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو بس اوپر سے مانتے ہیں، اللہ کے بندے جو آدمی اوپر سے مانتا ہو، تم تو کبھی 1.5 اینٹ کی مسجد بھی نہیں بنا سکے، اور انہوں نے کروڑ نہیں ارب ریال خرچ کر کے محمد مدنی کا روضہ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا اعلیٰ انتظامات کیے گئے ہیں کہ جب اس حرم شریف کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے پلانٹ لگانا تھا تو حکم دیا گیا کہ وہ پلانٹ جو ہے مدینے سے باہر لگاؤ. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنا قریب ہوگا تو جلدی ٹھنڈی ہوا اندر آئے گی نا، دور ہوگا تو بڑی طاقتور مشینیں چاہیے، اخراجات بڑھ جائیں گے، خرچہ بڑھ جائے گا. لیکن بادشاہ نے حکم دیا کہ بالکل نہیں، مدینہ منورہ کے شہر کے اندر یہ پلانٹ مت لگائیں، باہر لے جائیں، تاکہ جب پلانٹ لگائیں نا، آپ کو پتا ہے کہ آخر ایئر کنڈیشن جو ہے جیسے ہوا پھینکتا ہے تو کھینچتا بھی ہے، تو یہ موٹروں کے دھوئیں ہیں اور گاڑیوں کے دھوئیں ہیں اور ڈیزل کی بدبو ہے، کہیں یہ کھینچ کے حضور کے مسجد کے اندر نہ لے جائے، باہر لگاؤ تاکہ اندر صرف ہوا آئے، بدبو نہ آئے.
یعنی آپ نے اپنے آنکھوں سے جا کے دیکھ لیں کہ وہاں جو پتھر لگا ہے، جو فانوس لگا ہے، جو دروازہ لگا ہے، جو اس میں قالین بچھا ہے، جو ستون پہ کام ہوا ہے، وہ ایک ایک پتھر جو ہے آپ خریدنا چاہیں آپ کو کروڑوں میں نہیں مل سکتا، وہ صرف حضور کے دھرم کے لیے بنا ہے۔ اتنی بات کے بعد بھی اگر ہم کہیں جی یہ نبی کو نہیں مانتے تو کوئی علاج ہے؟ لیکن ہم نے دماغوں میں بھر دیا ہے، لوگ بھر گئے۔ تو اس لیے بس دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت سے رحم۔ اب وہ جیسے سمجھدار لوگ مثال دیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مریض ہسپتال میں ہو نا تو آدمی ڈاکٹر سے پوچھے ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہوگا؟ کہ دعا کرو، تو مانا ہوتا ہے کہ اب دوا کا تو کوئی موقع نہیں ہے، دعا سے اللہ بچا دے تو بچا دے۔ اب حضور کی امت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ دعا سے شاید امت کو نکال لیں عذاب سے، ورنہ ہمارا ہر آدمی ٹھنڈے دل سے آنکھیں بند کر کے خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، اپنے اپنے محلے پہ نظر ڈالو ذرا، ہمارا ہر سرمایہ دار، ہر جاگیردار، ہر صنعت کار، ہر دولت دار، ہر پیسے والا، ہر ملانر الا قلیل، ان کے جو اولادیں ہیں، نسلیں ہیں، رشتے دار ہیں، اتنے نعوذ باللہ فسق میں، فجور میں کھو گئے ہیں کہ یا شراب ہے یا شباب ہے یا زنا ہے یا قتل ہے یا ڈاکہ ہے یا چوری، شوقیہ ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ ہم بھی ذرا مرد بن کے دیکھیں۔ گاڑیاں چھین لیتے ہیں، عورتیں چھین لیتے ہیں۔ چھیننے والے کون؟ ہندو ہے، مسلمان؟ کس کو چھین رہے ہیں؟ مسلمان۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ جو ہے یاد رکھ لو کہ اللہ کے دین سے دور ہو جانا اور اللہ کے فرمان کو چھوڑ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دینا، اور ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ کرنا، جس وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہے اور پوری امت جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ ایمان سے پوچھیں ٹھنڈے دل سے، ایک دماغ میں اچھا ایک جماعت ہے مثال کے طور پہ، حالانکہ میں نے کبھی ان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں لگایا، یہ تبلیغ والے حضرات جو ہیں، مجھے موقع ہی نہیں ملا، ہم طالب لوگ ہیں، کہاں جائیں سبق چھوڑ کے، مجھے کبھی زندگی میں بھی نہیں موقع ملا۔ اچھا زندگی میں نے ان کا مرکز جو ہے وہ بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود جو میں نے سنا ہے، ایمان سے کہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لگ جاتا ہے، وہ مسلمان بن جاتا ہے یا کافر بن جاتا ہے؟ بے نمازی جڑ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اور بغیر داڑھی والا لگ جائے، دیکھو داڑھی میں پگڑی باندھی ہوئی، اللہ کے دین میں نہیں کر رہا ہے، اس میں کیا شبہ ہے کہ پوچھو جی یہ جماعت ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بھی کام تمہارے سامنے دیکھ لو، ایک اصولی بات۔ کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت میں اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کیسے پتہ لگے کہ اتنے دوستوں میں کون ولی اللہ ہے؟ فرمایا جس کی صحبت میں بیٹھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے دل دین کی طرف شوق کرے اور گناہوں سے نفرت آ جائے، سمجھو یہ ولی اللہ۔ بس اور کوئی نشانی نہیں ہوتی ولی اللہ کی کہ ان کے کوئی لباس الگ ہوتے ہیں، شکل الگ ہوتی۔ یہ دیکھو کہ جس جماعت سے، جس فرد سے، جس عالم کی تقریر سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، ان کا عقیدہ درست ہو رہا ہے، ان کے عمل کی اصلاح ہو رہی ہے، سمجھ جاؤ الحمدللہ یہ حق والے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بڑا آسان ہے لیکن اگر ڈھونڈنا چاہو۔ لیکن آج جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں، اللہ کے کعبے میں دعا کر لیں کہ اللہ پوری امت اسلام کی حفاظت فرمائے اور اللہ حضور کی امت میں امن پیدا فرمائے، سلامتی پیدا فرمائے، اپنی رحمت نازل فرمائے،
اور اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے بھی کھول دے، رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے، اور آپس کے جھگڑے جو ہیں دور کر دے۔ میرے بھائی دیکھو، ٹھنڈی بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی آ جاتے ہیں کہ فاتحہ پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھیں نہ پڑھیں، آمین زور۔ دیکھو ایک مثال یاد رکھیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں یہ برحق ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے۔ اب امام سے کہیں ایک بندہ حرم میں آتا ہے باب العمرہ سے، ایک آتا ہے باب الملک سے، ایک آتا ہے باب الفتح سے، ایک آتا ہے باب السلام سے، ایک آتا ہے باب المدینہ سے، ایک آتا ہے باب بلال سے۔ یہ سب کدھر آ رہے ہیں؟ کسی دروازے سے آئے، کدھر آ رہے ہیں؟ کعبے کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں نہیں، چونکہ آپ اس دروازے سے نہیں آئے جس سے میں گیا ہوں، تم کعبے میں نہیں آئے ہو، عقل کی بات ہے۔ کسی دروازے سے آئے، اگر اس کا رخ اور مرکز جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے، الحمدللہ۔ کسی علاقے میں امام شافعی پہنچے، اللہ نے ان کی فقہ کو رواج دیا، لوگوں نے امام شافعی کی فقہ کی کتابیں پڑھی، وہ شافعی مسلک کو ترجیح دینے لگ گئے۔ کسی علاقے میں امام ابو حنیفہ کی فقہ پہنچی، لوگوں نے حنفیت کو ترجیح دی۔ کہیں امام مالک کی فقہ پہنچی، لوگوں نے اس کو ترجیح دی۔ کہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لیکن سب کہتے کیا ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا، کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے امام میں، کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک امام کو حدیث مل گئی، ایک کو ملی ہی نہیں۔ کیوں؟ جس زمانے میں وہ امام پیدا ہوئے تھے موبائل فون تو تھے نہیں نا، یہ تو اب آپ کے لیے بڑا مزہ ہے نا، طواف بھی کر رہا ہے، بیوی سے پوچھا ہے کیا حال ہے، خیریت ہے، کھانا بن گیا ہے؟ چلو یار، ایسے طواف نہ کیا کرو، ایسے طواف سے نہ کرنا بہتر، جس میں اللہ کی طرف دل ہی نہ جڑے، کیا فائدہ؟ اور جناب دکھاتے ہیں موبائل، جنہوں نے کبھی ڈنڈے بھی ہاتھ میں نہ دیا وہ بھی موبائل دکھاتا ہے۔ ہاں، بلکہ حقیقت آپ تو یہ ہو گئی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں نا شریف، وہ موبائل نہیں اٹھاتے، جو بالکل شودے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ شو بازی مارتے ہیں۔ شریف آدمی ہے چھوڑے یار، کیا ہر وقت ڈسکس کرتا ہے۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں لگتا، میں بس سن لیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کوشش بڑی کی سمجھنے کی، لیکن بس میرا دماغ شاید ڈل ہوگا، اس لیے سمجھ گیا، کیونکہ ہم جاہل لوگ ہیں، ویسے بھی بلوچ آپ کو پتہ ہے ان پڑھ قوم ہوتی ہے، ہم تو ویسے ہی جنگلی لوگ ہیں، پتہ یہ تو اللہ نے کام لے دیا، ورنہ میرے بھائی آئے وہ تو یہی کام ڈاکے واقعے والا کرتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ میں پتہ نہیں کس شہر میں تھا، ایک نے مجھے فون کیا کہ جی آپ تقریروں میں ہمارے پیر کی مخالفت کرتے ہیں اور اب آپ ہمارے ملک میں ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اس کو کہا یار، میں نے کہا تم کہاں سے بات کریں؟ کہتے ہیں جی میں کہیں سے بھی بات کروں، لیکن آپ اس وقت بھی میں آپ کے قریب ہوں، آپ کو اب نہیں چھوڑیں گے۔ یار تم ہمیں کیا نہیں چھوڑو گے؟ میری موت کا وقت مقرر ہے، وہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اس بھول میں نہ رہنا کہ میں مولوی ہوں۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں کہا جہاں سے تم بول رہے ہو وہیں تمہیں ملوگی کھا لیں، میری نسل نہیں بچے گی۔ ہمارا بھی کام ہے، تم چوروں کو موڑ تو نہ پڑو نا، ہم تو خود چور قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ کی بندی، اللہ دین کا کام لے رہے، اس کا کرم ہے۔ اللہ کبھی کبھی برے سے بھی تو کام لے لیتا ہے۔ دیکھو نا، جانور مر جاتا ہے، اس کے چمڑے کی جوتے نہیں پہنتے، وہ کام آ گیا کہ نہیں آیا؟ اسی طرح اگر اللہ ہم سے کام لے لے تو ہماری اس میں کیا قابلیت؟ ہمارے یہاں تو ہماری برادری میں ایک سردار کا بیٹا تھا، وہ بیچارہ کوئی تبلیغ والوں سے جڑ گیا، مسجد میں آ کے اس نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، رات کو سارا قبیلہ آ گیا افسوس کرنے کے لیے، سردار صاحب افسوس ہوا سارا پتر ملا بڑھ گیا، سردار کا نہ بڑھا۔
افسوس ہے آپ کا سنا ہے بیٹا جانے دے رہے مولوی بن گئے. اب تو بابا اس جاہل قوم کیا، کوئی نہ سید ہے نہ پیر ہے نہ بزرگ ہے نہ فقیر ہیں نہ قریشی ہیں نہ ہاشمی ہیں، بالکل آپ کے صرف دعاؤں کے محتاج ہیں. اس کی وجہ سے گاڑی چل رہی، نہ کوئی عمل ہے نہ عقل ہے نہ سمجھ. بس صرف ایک بات یاد رکھنا کہ تمام ائمہ جو ہے برحق ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک امام کو مثلا امام شافعی ہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت، آپ کی آخری زندگی مبارک جو ہے وہ مصر میں گزری، آپ کی مزار بھی مصر میں ہے. آپ کی فقہ کی کتابیں کھول لیں، ہمیشہ امام شافعی کے دو قول ہوں گے، ایک قول قدیم ایک قول جدید. یعنی ایک تو فتویٰ ہے جو مصر میں آنے سے پہلے آپ نے دیا ہے، وہ تو قدیم ہے، اور جب مصر میں آ گئے کتب خانے ملے کتابیں ملی علم میں اضافہ ہوا تو آپ نے پہلا فتویٰ چھوڑ کے قول جدید پہ فتویٰ دیا. اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے کہ کبھی ایک امام کو حدیث مبارک پہنچ گئی اور دوسری حدیث مبارک نہیں پہنچ، یا کبھی اس لیے اختلاف ہوتا ہے کہ دو حدیثیں ہیں. اب دیکھیں نا دعائے قنوت ہے، ایک روایت ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اور ایک میں ہے اللہم انی استعینک واستغفرک، وہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حضور نے فرمایا وہ بھی حضور نے فرمایا. ایک امام نے اس کو لے لیا ہے کہ اس کو لے، یہ کوئی جھگڑا تو نہیں. ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی، تو بعض لوگوں نے اس کو ترجیح دی، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ حبر المفسرین ہے. عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کے سینے میں حضور نے ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی کہ اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما، تو لہذا ہم اس کی روایت لے رہے ہیں. امام ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں کہا عبداللہ ابن مسعود فقیہ ہے، فقہاء صحابہ میں ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ باریک پنڈلی جو ہے نا ایک ترازو میں رکھ دو اور ساری دنیا دوسرے ترازو میں رکھ دو تو میرے عبداللہ کا علم بڑھ جائے گا. اب ایک امام نے اس روایت کو لے لیا، ایک امام نے اس روایت کو لے لیا، جھگڑا کیا ہے بھائی؟ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ فہم میں، یعنی حدیث تو ایک ہے لیکن اس کے ترجمے کو سمجھنے میں ایک امام کی فہم یہ کہہ رہی ہے اور دوسرے امام کی فہم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، فرمان ایک ہے. اب دیکھیں نا کہ بہت سارے لوگ ہیں، قرآن مقدس میں آیت مبارک آتی ہے کہ اگر تمہیں جنگ کا خوف ہے تو تم نماز قصر کرو. جہاں قصر کا حکم ہے وہاں خوف کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قصر تو صرف اسی وقت ہوگی جب دشمن سے جنگ ہو رہی ہے. اب جو ہم سفر کر رہے ہیں یہ تو امن والا سفر ہے، جنگ تو ہے ہی نہیں، لہذا قصر نہ کرو. لیکن بعض مفسرین اور جمیع صحابہ نے فرمایا کہ بھائی یہ قید اتفاقی ہے، یہ قید اعتراضی نہیں. جنگ کی حالت میں نماز کی کیفیت جو ہے وہ کیفیت میں بھی فرق ہے، کمیت میں بھی فرق ہے. سفر میں جو ہے امن والے سفر میں کمیت میں کمی ہے لیکن کیفیت میں کوئی فرق نہیں. کیا مانا؟ اگر جنگ ہو رہی ہے، حضور نے اللہ نے حکم دیا میرے نبی آپ نماز میں کھڑے ہیں، ایک صف آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے، ایک رکعت پڑھ لے، وہ دشمن کے مقابلے پہ چلی جائے، پھر پیچھے والے آگے ایک رکعت پڑھ لیں، پھر وہ آگے اپنی دوسری رکعت خود پوری کر دیں، وہ بھی آگے اپنی دوسری رکعت خود پوری کر دیں، تو وہاں تو کیفیت اور کمیت دونوں میں فرق آ گیا. اچھا اگر ہم گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور جنگ ہے، موقع نہیں ملتا، وہی اشارے سے نماز پڑھ لو. لیکن اس سفر میں جو ہے بالکل اسی طرح نماز پڑھیں گے جیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن 4 کی 2 پڑھیں گے. تو اس لیے میرا عزیز کسی امام کو برا نہ کہیں
کسی کے ماننے والے پہ اعتراض نہ کریں. اچھا بعض لوگ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ظاہر حدیث مبارک موجود ہے، بس ہم اس کو خود سمجھ لیں گے. ان کی بھی اپنی ایک تھیوری ہے، ایک سوچ ہے. تو اس لیے کسی پہ اعتراض نہ کریں اور کسی کو برا بھلا نہ کہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی حال، اعمال، اقوال، افعال قبول فرمائیں. اور ہم ان کی بات کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ یاد رکھو کہ ان کا زمانہ جو ہے اقرب الی زبان رسول اللہ، ان کا زمانہ جو ہے حضور کے زمانے کے قریب ہے. ہم تو بہت دور آ گئے. ہم صحابہ کی بات کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ انہم مع رسول اللہ، وہ حضور کے ساتھ تھے. جب قرآن اترا تو ساتھ تھے، جبریل آیا تو ساتھ تھے، اور ہر بات حضور کی زبان سے سیکھی، حضور کے ہر عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس لیے جو بات ہمیں صحابہ سے ملے گی کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس لیے میرے بھائی دعا کرو اللہ یہ دلوں سے بغض دور کرتے، اللہ دلوں سے عناد دور کرتے، اللہ تبارک و تعالی فساد دور کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن اور طمانینت نصیب فرما دے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اگر تم لڑتے رہو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بالکل اب حل یہ ہے کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، علم پیدا کرو، صبر پیدا کرو، جھگڑا نہ کرو، اور بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرو. کیونکہ انشاءاللہ میرا مقصد جو ہے وہ یہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی بریلوی ہے، کوئی پیر والا ہے، چاہتا تو وہ بھی حضور کی محبت ہے، لیکن اس کو سمجھاؤ کہ محبت میں بھی غلو نہ کرے اور افراط بھی نہ کرے، تفریط بھی نہ کرے. اسلام تب ملے گا جب صراط مستقیم پہ آئے گا. نہ محبت میں بڑھ جائے اور نہ عداوت میں پڑ جائے، تب سیدھی پٹڑی پہ رہے گا. ورنہ وہ بھی تو بیچارے ہی چاہتے ہیں نا کہ حضور کی محبت کا اظہار ہو، لیکن محبت کا اظہار ہر بندے کی اپنی رائے نہیں ہوگی، بلکہ وہ قبول کی جائے گی جس کا حکم محمد رسول اللہ نے دیا صلی اللہ. اب دیکھیں نا جی آپ کے سامنے کعبہ شریف، اب کس کا دل نہیں کرتا میں کعبے سے چمٹ جاؤں؟ کس کا دل نہیں کرتا میں غلام کو پکڑ کے اللہ کے آگے روؤں؟ لیکن حضور نے کہاں سینہ لگایا؟ ملتزم پہ. اگر سارے کعبے کو سینہ لگانا ہوتا تو کوئی حضور کو روک سکتا تھا؟ صحابہ کو روک سکتا تھا؟ تو اب بیچارہ وہ کل تو محبت میں رہا ہے لیکن سنت وہ نہیں ہے. ورنہ اس کو ایک کعبے سے محبت ہے، ورنہ کون جا کے سینہ لگاتا. لیکن اصل سنت کیا ہے کہ ملتزم. اصل سنت کیا ہے؟ اب ایک آدمی کہیں آگے پوچھے ہیں جی میں تو 8 چکر لگاتا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں طواف ہے، عبادت ہے، لیکن وہ خلاف سنت کر رہا ہے. کیونکہ جب سنت نے متعین کر دیا ہے کہ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، نہ وہ 6 ہو سکتے ہیں نہ 8 ہو سکتے ہیں. اس لیے بس ان چھوٹی سی باتوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن دل سے ارادہ ہو جھگڑے کو ختم کرنے کا. اللہ پاک سب کے جھگڑے دور کر دے. بھائی مجھے پتہ نہیں ہے کیا آپ نے لکھا کیا ہے. 6 کنار زمین مجھے عمرے کے لیے آئے ہیں، وہ نماز قصر پڑھیں گے؟ بالکل قصر پڑھیں گے، مسافر ہیں. ہاں اگر ان کی نیت مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں 15 دن ٹھہرنے کی تھی تو پھر وہ مسافر نہیں رہیں گے، پھر نماز پوری پڑھیں گے. احرام باندھتے ہیں تو دایاں کندھا جو ہے میرا بھائی صرف طواف میں نکالنا ہے. طواف کے پہلے 3 چکر نہ پہلے نکالو نہ بعد میں. یہ جو لوگ بیچارے کرتے ہیں نا جہاں سے احرام باندھا وہیں سے کندھا نکال دیا، یہ تو بالکل خلاف سنت ہے. نمازیں بھی مکروہ ہو جاتی ہے بلا وجہ کہ کپڑا موجود ہے لیکن وہ کندھا نکال کے کھڑا ہوا ہے. اس لیے کندھا صرف نکالنا ہے کب؟ جب طواف شروع کرو اور اس کے بھی پہلے 3 چکروں میں. بعد میں نہ صفا میں ضرورت ہے، نہ طواف میں ضرورت ہے، نہ کسی جگہ ضرورت ہے. یہ شادی کا رواج سنت کے مطابق تو میرا بھائی یہی ہے کہ مسجد میں آ جائیں، نکاح ہو جائے،
اور محبت کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دیا جائے، اور اس کے بعد دوسرے دن جو ہے یا تیسرے دن جو ہے دولہے کی طرف سے ولیمہ ہو جائے. بس اسلام تو اتنا کہتا ہے. باقی یہ مایوں ہے، یہ مہندی ہے، یہ دول ہے، یہ سب بدعات ہے، کافر ہندوؤں کی رسمیں ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ بریدہ میں ہے، اور آپ کو 4 ذی الحج کو اجازت ملے گی. تو آپ نے اگر حج کرنا ہے تو اب آپ کا اختیار ہے کہ جب بریدہ سے آئیں تو آپ میقات طائف والے پہ آنے کے بعد صرف حج افراد کی نیت کر کے احرام باندھ کے آ جائے اور احرام میں رہیں گے. پھر وہ منا میں جب 10 کو کنکری مار لیں گے تو سر مڑا کے احرام کھولیں. اور اگر آپ کو آرام حاصل کرنا ہے تو پھر آپ صرف عمرے کا احرام باندھ کے مکے آ جائیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیں. پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں، آپ کا حج تمتع ہو جائے گا، اور آپ کو ایک بکری تمتع کی رکھنی ہوگی. بس ذی الحجہ کو عورت کو حیض آ جائے اور 15 ذی الحج کو ان کی واپسی ہے انڈیا، وہ طواف زیارت کرنے کے بغیر واپس نہیں جا سکتی. جب تک طواف زیارت نہ کرے اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور اپنے شوہر پہ حلال بھی نہیں ہوگا. اس کا آسان حل میں بتلا دوں کہ کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے عورتیں جو ہیں وہ پہلے سے دوائی شروع کر دیں تاکہ ان دنوں میں پاک رہیں، جھگڑوں سے بچ جائیں. اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے علاج نہیں لے سکے، حیض آ گیا ہے، تو اب اپنی سیٹ بعد میں کینسل کرا دیں گے، جی میں اس سیٹ پہ نہیں جاؤں گا، میں بعد میں جاؤں گا. کیونکہ جب تک طواف زیارت نہ کرے کوئی حل نہیں ہے اس کے حج کا، اور وہ شوہر پہ حلال بھی نہیں ہوگی اور سیٹ ہو جاتی ہے. یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، یہی اثر ہے کہ حضور نے ہاتھ مبارک لگایا. اگر آدمی دور سے حجر اسود کا اشارہ کرے پھر چومنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہاتھ لگ جائے تو چوم لے. اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرا عمرہ کیا جائے تو پھر اس کا نام لیں، ورنہ اپنا کریں اور کرنے کے بعد اللہ سے دعا کر لیں ان کے لیے، اللہ ان کو ثواب دیں گے. آپ کا جو بھی مسلک ہے، مکے میں ہوں مدینے میں ہوں، تو میں نے بتا دیا کہ ائمہ 4 کا قول الحمدللہ حق ہے. جس پہ بھی آپ عمل کر رہے ہیں سب کی نمازیں ٹھیک ہیں.